السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اللہ کی طرف یعنی کہ نماز سے ہر کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور نماز کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث ہے فضائل اعمال کی، اس پر لکھا، آپ لوگ غور کریے اور سمجھیے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری حاجت، دنیا کی آخرت کی ساری ضرورت حاجتیں نماز کے ذریعے حاجت پوری کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ طلب کی جاتی ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا، پہلے کے لوگوں کے دوران جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا یا کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے، اچھی طرح وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک کوفہ کا قصہ ہے جس میں ایک کلی تھا۔ وہ کلی بہت ایماندار تھا، بہت نیک صالح کلی تھا اور بہت امین تھا۔ اس کی صداقت کو دیکھ کر کوفہ کے لوگ جتنے بھی بزنس مین، تجارت والے تھے، سب اس سے سامان منگواتے تھے، اس کے ہاتھ میں پیسہ دیتے تھے، وہ جاتا تھا لے کے آتا تھا۔ کلی تھا، اس کلی کے پاس صرف ایک خچر تھا اور اسی خچر سے سارے لوگوں کا کام کرتا تھا۔ اپنی ایمانداری سے، اپنے نیک نیتی سے بہت مشہور تھا وہ۔ ایک دفعہ وہ اپنے خچر سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، جو آدمی بہت ظالم قسم کا تھا۔ وہ راستے میں اس شخص نے پوچھا کلی سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا میرے پیر میں تکلیف ہے، نہیں تو میں تیرے ساتھ ہی چلتا، پیدل چلتا۔ تو 1 دینار لے لے اور مجھے اپنے خچر پر سوار کر لے اور لے کے چل، میں 1 دینار دوں گا۔ اس پر وہ جو نیک صالح کلی تھا، جو ایماندار کلی تھا، وہ تیار ہو گیا اور اس آدمی کو 1 دینار کی اجرت پر اس آدمی کو اپنے خچر پر بیٹھا لیا۔ راستے میں چلتے چلتے پھر وہ خچر سوار جو تھا وہ بدمعاش قسم کا آدمی تھا۔ وہ راستے میں آگے چلتے چلتے کہنے لگا کہ تم کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں ادھر ایک شہر کی طرف، فلاں شہر کی طرف جاؤں گا اور اس کا راستہ یہ جاتا ہے۔ وہ سوار خچر نے کہنے لگا کہ وہ راستہ سے اچھا یہ راستہ ہے۔ ایک دوسرا راستہ بتایا کہ اس راستے سے چلو، جلدی پہنچو گے اور اس راستے میں بہت ہری گھاسیں ہیں، تمہارے گھوڑے، تمہارے خچر کو بھی چرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ وہ کلی جو بہت نیک صالحین تھا، وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کی بات مان لیا اور اسی راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ راستہ ایک جنگل کی طرف ختم ہو رہا تھا، یعنی وحشت ناک منظر سامنے آ گیا۔ پہاڑ تھا، ٹیلے تھے، جنگلات تھے، وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر وہ آدمی اترتا ہے اور کہتا ہے کہ بس تو اب رک، اب میں تیری خبر لیتا ہوں۔ وہ آدمی اپنے بغل سے تلوار نکالی اور اس نیک صالح کلی کو مارنا چاہا۔ کلی نے کہا کہ رک جا، تو مجھے کس لیے مار رہا ہے؟ یہ میرا خچر لے لے، یہ میرا مال لے لے اور میری جان کو بخش دے، تیرا مقصد یہی ہے؟ تو بولا کہ نہیں، میں تجھے پہلے ماروں گا، پھر تیرے مال کو لے لوں گا، تیرے خچر کو بھی لے لوں گا، لیکن پہلے تجھے ماروں گا۔ اس نے نہ مانا۔ پھر وہ کلی نے بہت اصرار کیا۔ پھر وہ کلی کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے وقت دے، میری آخری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، اس کے بعد تو جو چاہے کر، میں اپنے رب کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا ہاں چل ٹھیک ہے، پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے، دیکھ یہاں پر سب پڑھے ہیں،
कितने मुर्दे पड़े हैं। ये भी उन्हीं का कौल ये भी था कि मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने दे, लेकिन वो नमाज नहीं कुछ काम आई। आज तू भी यही कह रहा है, तो मैं भी कहता हूँ जा तू नमाज पढ़ ले 2 रकात, और मैं खड़ा हूँ। फिर वो आदमी कुली जो है, जो नेक था, बहुत नेक सालेह आबिद था, अल्लाह वाला था वो। फिर वो उठा और 2 रकात नमाज अदा करने लगा। वो उसके दिल में इतना खौफ था अपनी जान जाने का, लेकिन वो अल्लाह ताला से रुजू हो रहा था। अपनी इस परेशानी के वक्त में नमाज अदा कर रहा था। नमाज को नियत बांध लिया था, लेकिन उसको कुरान शरीफ की कोई सूरह याद नहीं थी। उस वक्त कोई सूरह उसके दिमाग में नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी सूरह तिलावत करूं नमाज में, किस सूरह से अल्लाह को याद करूं। उसके दिमाग में सूरह याद नहीं आ रही थी। सिर्फ एक सूरह, एक आयत उसके दिमाग में आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा। ये पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पर पहुँचा अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, तो एक कोई आया जो लोहे की टोपी पहने हुए था और तलवार निकाला, और जो बदमाश था उसको तलवार से मारा और वो गिर गया। और जहाँ पे गिरा वो आदमी वहाँ पर जल गया, और जलने के बाद वहाँ पर बहुत आग निकली। फिर ये आदमी सजदे से सर उठाए और देखे कि जो आदमी मुझे मारने वाला था वो तो मर गया, और जो बचाने वाला था उसके पास वो दौड़ के गए और कहने लगे, अल्लाह के वास्ते मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान जाए, अल्लाह के वास्ते सिर्फ ये बता दो तुम कौन हो, तो मुझे तुमने बचा लिया। वो आदमी कहने लगा, तुम अब जाओ, तुम मामून हो, हर तरीके से अमन में हो, तुम जाओ, अब चले जाओ। वो आदमी कहने लगा, इतना बता दो तुम कौन हो। वो आदमी कहने लगा, मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ का गुलाम हूँ। अस्सलाम वालेकुम।